السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اور ان کے جو مراحل ہے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، تو وہ جوانی اس میں پھر اور بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرنے والا لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ فنا نہیں ہونا ہے وغیرہ، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ وہ سارے وسوسے وہ اس وقت میں زیادہ موج پہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی اس پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی اپنے زندگی کے سارے سٹیجز، سارے سٹیشن سے ہو کے گزرے گا اور آخری منزل پہ پہنچے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے، کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، اور اسی طرح کوئی بڑھاپے میں۔ میں آج جو بات کرنے والا ہوں وہ اس حوالے سے کہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے، اور آپ سب نے اسکول کی کتابوں میں ان کی شاعری کی کچھ نہ کچھ نظم پڑھے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کوشش کریں ان کی جو کتابیں ہیں وہ خرید لیں اور اس کو پڑھیں، ایک مرتبہ اس کو پڑھیں۔ ایک تو ہمیں اپنی تاریخ سے بھی واقفیت ہو، اور انہوں نے جس طرح اس امت کا نقشہ ماضی کا اور اس وقت کے مطابق، اور پھر آگے انہوں نے جو موجودہ حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوششیں کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو ایک تجربہ ہے، ایک ان کی دور اندیشی۔ تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ بچوں کے لیے اس میں الگ سے مضامین ہیں، نظمیں ہیں، وہ ان کو سمجھائیں، اور موٹیویشن اصل میں اس میں ہے، بندہ جو ہے وہ اس کو پڑھے۔ پھر قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی بہت سارا ایک خزانہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کو برداشت کی وہ ہمت نہیں ہے تو پھر وہ نہ پڑھے، پھر وہ نہ سنے۔ اگر کسی کے اندر یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ اس سے دور رہیں، وہ نہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ لازمی اس کو پڑھنا شروع کرے۔ اقبال نے جو خودی کا درس دیا ہوا ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اس دل کا ایک خاص تعلق ہے کہ چاہے سلطانی ہو، چاہے غریبی ہو، فقیری ہو، تو انسان اپنے آپ کی نگہبانی کرے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ انسان کا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق سے، اور اسی خودی کو وہ کسی بھی قیمت میں برباد نہ ہونے دے۔ یہ بہت ہی بہترین چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ خودی رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کسی بدلے کی امید پہ نہیں کرتا، وہ بس اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک کتاب ہے ہندوؤں کی، گیتا کے نام سے، اور گیتا کا اگر وہ سارا جو ہے بندہ پڑھ لے اور اس کا ایک خلاصہ نکالے کہ کچھ جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، تو وہ یہی ہے کہ انسان جو عمل کرے تو اس کا پھل لینے کے لیے نہ کرے، بدلہ لینے کے لیے نہ کرے، کیونکہ اس کے عمل کا بدلہ خدا تعالیٰ خود ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے،
حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یعنی اصل جو عبادت ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، محبت میں، اللہ کی خوف میں، اللہ کی امیدوں میں وہ عبادت کرے، اور دنیا سے کوئی تمنا اس کی بدلے کی وہ نہ رکھے کہ مجھے کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مومن جو اگر کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں اور کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے بدلہ دو یا میری جو ہے وہ شکر گزار رہو، شکر ادا کرو میری۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ انسان جب اپنی خودی کو پہچانتا نہیں ہے تو پھر یہ دنیاوی رنگ و بو میں گرفتار رہتا ہے، یعنی دنیاوی چیزیں جو کہ فنا ہو جانے والی ہے اس میں گرفتار رہتا ہے۔ حالانکہ یہ دل، یہ تو جیسے احادیث میں آیا ہے نا کہ حرم سے زیادہ وہ اہمیت رکھتا ہے یہ مسلمان، اور یہ اس میں تو جیسے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے، جیسے میرے دل پہ نقش تھی، تو یہ بھی دل بھی ایک کتاب ہے، اس نے جو کہا میں یہ سمجھا گویا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اسی طرح یہ ایک صدف ہے، یہ اس کے اندر اچھی چیزیں وہ جاتی ہے اور ہیرے بنتے ہیں، موتی بنتے ہیں۔ تو اس علامہ اقبال کی شاعری میں اس وجہ سے مومن کے دل کو حرم اور کتاب اور صدف کے استعاروں کے ساتھ وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب جسم اپنے اندر اس روح سے، اپنے اس چراغ سے آشنا ہو جاتا ہے تو جسم کی ہر حرکت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے خودی کو برباد کیا ہوا ہے، آپ اپنے روح کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ تو حقیقت میں مردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سارے وہ زندوں کے لیے ہیں، وہ زندہ ہے، زندوں کا خدا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کسی کا غلام نہ ہو، کسی کا یہ محتاج نہ ہو، اب صرف محتاج اس کی اللہ کے سامنے ہو، غلامی اللہ کی کرے، عبادت اللہ کی کرے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن لوگ جو ہے آپ غلام بن جاتے ہیں، کسی کو اپنا ذہن ہی غلام بنا دیتا ہے۔ بچپن میں اس کی جو خیالات اور نظریات اور واقعات نے ان کو پکڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں، جوانی میں، تو ساری زندگی وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا، وہ آزاد نہیں ہوتا۔ وہ جو اس نے سوچ بنائی ہوتی ہے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، وہ اس کے مطابق جی رہا ہوتا ہے، حالانکہ سوچ ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک خیال ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا۔ لوگ خوبصورت جگہوں میں جاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں، جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے زینت کو، حلال زینت کو حرام نہیں کیا، لیکن انسان بھی تو بہت خوبصورت ہے نا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، تو کبھی انسان کی سیر کر لے، انسان اپنے آپ کی سیر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں غور و فکر کرے،
سوچیں اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کے بارے میں، کیا کیا کاریگری اللہ تعالیٰ نے اس 5-6 فٹ کے اندر ایک پورا نظام بنائے ہوئے، جس کے لیے، جس کو اس صرف جسم کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں 1000 سے زیادہ ڈاکٹر وہ کام کر رہے ہیں، 1000 قسم سے زیادہ ڈاکٹر کام کر رہے ہوں گے، انہوں نے 20-20 سال پڑھا ہوگا، پھر بھی وہ اس انسان کی جسم کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مزید تحقیقات ہو رہی، مزید کی مزید تحقیقات ہو رہی، اور روح تو ان کی پہنچ سے بھی دور ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا سا ہی علم وہ دیا گیا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں زندہ پیغام زندہ لوگوں کا مردوں کو دے رہا تھا، تو اس جرم میں مجھے سولی پر لٹکا دیا گیا، اور آپ بھی یہ کام کر رہے ہو، آپ بھی اسی طرح وہ کر رہے ہو کہ زندہ لوگوں کا علم مردوں کو بتا رہے ہو، تم بھی یہی کر رہے ہو، یعنی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا۔ اور باقی جو لوگ غلام ہوتے ہیں وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ اسی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ بھی صحیح ہے۔ ذہنی طور پر جو غلام بن جاتا ہے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے، وہ اس کو کے اندر اپنی ایک خاص قسم کی ذلت والی خوشی وہ محسوس کرتا ہے، جو یہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ذلت ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے خرد کی، یعنی وہ عقل جس کے ساتھ علم شامل ہو، اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی انسان کا کوئی ایسا استاد ہونا چاہیے، کوئی ایسا کامل بندہ جو اس کی تربیت کرے، جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس کا، کہ اس کو بنا سکے۔ کوئی بھی جو عملی کام ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کر کے سیکھا جاتا ہے۔ لوگ کپڑے بنانا سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ کرنا سیکھتے ہیں، میسن بنتا ہے، کلر کا کام کرتا ہے، الیکٹریشین بنتا ہے، پلمبر کا، تو وہ صرف کتاب نہیں پڑھتا، وہ پریکٹیکل کرتا ہے۔ تو یہ دین پریکٹیکل ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، صرف معلومات نہیں ہے۔ تو آپ پریکٹیکل سیکھو کسی سے۔ اس لیے فتنے وہاں سے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، جہاں پہ لوگ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ فتوے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور فیصلے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو عقل جس کے ساتھ علم شامل ہو وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ کوئی آپ کا استاد ہو، کوئی آپ کی تربیت کرنے والا ہو، آپ ان سے علاج کریں۔ دیکھیے ہمارے جسم کو بیماریاں لگتی ہے اور ہم ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں، تو ہماری روح کی جو بیماریاں ہوتی ہے، جو ہمارے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج کرنا چاہیے نا۔ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 20 سال پہلے اگر ہمارے دل کے اندر کوئی روحانی بیماری موجود ہے ہمارے اندر، تو 20 سال پہلے جس طرح وہ موجود تھی اب بھی موجود ہے۔ کیوں ہم یہ اس علاج کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے اندر سے اپنی خامیاں وہ نکالیں۔ جو علامہ اقبال نے خودی کی بات کی ہے، تو خودی تو تب آتی نا کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان تو سکے نا۔ وہ ایک انسان صرف کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے جانوروں کی طرح، تو وہ اپنے خودی کو کیسے پہچانے گا؟ اپنے بارے میں کیسے پہچانے گا وہ کہ میرے اندر مثبت چیزیں کیا ہے، منفی چیزیں کیا ہے، کس چیز کو بڑھانا ہے، کس چیز کو کم کرنا ہے، کس چیز کو دور کرنا ہے، تاکہ میں مزید خوبصورت ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ احسن تقویم والا انسان جو ہے، یہی انسان اگر خیال نہیں رکھے تو ثم رددناہ اسفل سافلین،
تو پھر وہ اسفل السافلین تک چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے، بہت نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں، یعنی تو بے خوف ہو گیا ہے، نڈر ہو گیا ہے، اور نافرمانیاں کر رہا ہے، اپنے آپ کا وہ پابند نہیں سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کسی کا، یعنی گویا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا میں خود ہی پیدا ہو گیا اور خود ہی اپنے آپ کا مالک ہوں اور خود اپنی مرضی کروں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ مجھے کسی نے آرڈرز دیے ہیں، نہ کسی چیز سے مجھے روکا ہوا ہے، اور نہ جو ہے مجھ سے کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طرح کی سوچ سے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تو خودی کا یہ اپنے آپ کی خودی کو بلند کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ علامہ اقبال نے جو لیلا کا ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں، تو لیلا سے مراد ان کا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی پسندیدہ چیز، محبوب چیز، وہ اس کی لیلا ہے۔ یہ کوئی صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک خاتون ہے، جو اس کی پسندیدہ چیز ہے، جو اس کی محبوب ہے، وہ اس کی لیلا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دنیا کو لیلا بنایا ہے یا آپ اپنی محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہی سے خرابیاں جڑ پکڑتی ہے، یا یہی سے صلاحیتیں آتی ہے اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب انسان ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ لیلا کو چھوڑ کے وہ اللہ ہی کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس اتنے اوپر لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پھر گرانا نہیں چاہتا ہے۔ انٹیلیکچول لیول اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باقی چیزیں اس کو مزہ نہیں دیتی ہے، اس کو جو سکون اور اطمینان جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ ان دنیاوی چیزوں میں ان کو نہیں ملتا، وہ تو اللہ کی معرفت میں ملتا ہے، اللہ سے تعلق میں، انس میں ملتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، وہ جس کی یاد میری زندگی کا حاصل ہے، کبھی جو راہ میں مل جائے بات بھی نہ کروں۔ یعنی اگر ایک انسان کسی لیلا کی محبت میں پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن جب یہ چینج ہو جاتا ہے اور اپنی اس محبتوں کا مرکز اللہ کی طرف وہ کر دیتا ہے، توجہ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، تو پھر وہی چیزیں، اس کا دل ان چیزوں کے ساتھ نہیں لگتا جس کے لیے پوری زندگی اس نے تگ و دو کی ہے، باغ دوڑ کی ہے، کوششیں کی ہے۔ اس لیے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، عالمی سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ یہ شعر بھی بڑا عجیب ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک شخص کسی عورت سے عشق کرتا ہے مثال کے طور پر، تو اگر یہ اس عورت سے جسمانی ملاپ کر لے تو بس کیا ہوا، بس اسے سیوریج کے گٹر میں پھینک دیا، لیکن اگر عشق و محبت ہونے کے بعد اسے چھوئے بھی نہیں تو یہ اس شخص کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ملا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ میرے لیے اب جائز راستہ اس کے حاصل کرنے کا نہیں ہے، اور آپ نے وہ چیز باوجود محبت کے اور پسند کے چھوڑ دی، آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا اور ناجائز طریقے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کا ذائقہ ڈال دیتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت میں لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ کامیاب ہو گئے ہو۔ ایک اور شعر ہے، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت آمیز ہو عقل، عشق ہو مصلحت آمیز تو خام ہے ابھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عقل اور عشق، یعنی دل اور دماغ، اس کا بڑا تذکرہ ہے کہ عقل تو پریشانیوں میں پڑا رہتا ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے، مصلحت مصلحت مصلحت، اور عشق جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے، فائدہ ہے نقصان ہے مصلحت ہے کیا ہے، وہ ان چیزوں پہ نہیں پڑتا، وہ اپنے خالق سے تعلق میں ہی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ایک واقعہ ہے نا کہ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے دربار والوں سے کہا کہ جو چیزیں مانگتے ہو یا یہ دربار میں جو جو چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہے، جس پہ ہاتھ رکھو لے لو، آج میری طرف سے یا اعلان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اپنے وزراء وغیرہ سے کہا تو کوئی برتن اٹھا رہے سونے چاندی کے، کوئی تلوار اٹھا رہے، کوئی کیا اٹھا رہے۔ ایک کنیز نے، ایک لونڈی نے محمود پر ہاتھ رکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہو جائے گی، تو آپ میرے ہو جاؤ۔ تو کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر محمود میرا ہو گیا تو باقی ساری چیزیں میرے ہو جائیں گی، تو پھر محمود نے اس کو رانی بنا دیا۔ تو دیکھو انہوں نے، بادشاہ نے، محمود غزنوی نے لوگوں سے کہا تو لوگ بادشاہ کے علاوہ چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سمجھدار وہ تھی جو بادشاہ کو حاصل کرنے میں لگ گئی۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی چاندی سونا چاندی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو آپ ان چیزوں میں رہو، آپ یہ چیز آپ کے دل کے اندر نہیں ہونا، آپ دنیا میں رہو، آپ دنیا میں رہو، کیونکہ اگر آپ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، اگر آپ کا دنیا سے تعلق وہ نہیں ہے تو آپ رہبری کیسے کرو گے؟ لوگوں سے اگر آپ نے تعلق چھوڑ دیا، بیابانوں میں جنگلوں میں چلے ہوئے ہو، تو رہبری کیسے کرو گے؟ امیری کیسے کرو گے؟ یعنی ان کی رہنمائی کیسے کرو گے؟ وہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ تو دنیا میں رہو، لیکن دنیا آپ کے اندر نہیں رہنی چاہیے، دنیا آپ کے دل پر غلبہ حاصل نہ کرے، دنیا کو آپ تسخیر کریں، دنیا آپ کو تسخیر نہ کرے، دنیا کو آپ غلام بناؤ، دنیا آپ کو غلام نہ بنائے۔ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو مقصد اس کا پھر وہی آ جاتا ہے کہ اپنی عقل کی آپ فکر کر رہے ہو، اس کو جلا بخش رہے ہو، لیکن عشق کا بھی، اس کا بھی خیال رکھو، اپنے دل کا بھی خیال رکھو کہ آپ کا دل بغیر کسی نفع و نقصان کے سوچے ہوئے، بغیر کسی سوداگری اور کاروباری سوچ کے اللہ کی احکام مانا کرے، اللہ کے حکموں پر چلا کرے۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اس کے علاوہ پھر وہ کہتا ہے، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر سکتے ہیں شیشے کو یہ سنگ خارا۔ غیرت
کا تذکرہ انہوں نے کیا، غیرت لفظ کو استعمال کیا جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا. کیونکہ وہ ایک شعر تھا نا کہ پانی پانی کر گیا مجھے قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو نہ من تیرا نہ تن. اگر آپ غیر اللہ کے آگے جھک گئے تو آپ کا سب کچھ برباد ہو گیا، آپ کی آزادی سلب ہو گئی، آپ اللہ کے سوا کسی اور کے غلام ہو گئے اور آپ نے اپنی خودی کھو دی. کیونکہ انسان کی خودی کامل ہوتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے جب یہ صرف اللہ کی غلامی میں ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی اور کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا تو آپ کی خودی کو نقصان ہو گیا. یہاں تک کہا ہے کہ خوش آمدی بھی نہ کرو لوگ اپنی، اگر آپ غریب ہو گئے مسکین ہو گئے تو بھی اپنی خودی کی حفاظت کرو. یہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ امیر ہیں تو آپ تو اپنے خودی کا لحاظ رکھ رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، لیکن غریب ہے، حاجت مند ہے تو یہاں پر مشکلات آتی ہیں. یہاں پہ پھر بندہ کو کہ اب میں کیا کروں، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے